اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں نے سورہ بقرہ کا 14واں رکوع شروع کیا تھا، آج انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل اللہ ما فی السماوات والارض کل اللہ قانتون۔ یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرمان بردار ہے۔ وہ زمین و آسمان کا ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے۔ یہ اور اس کے ساتھ کی آیت نصرانیوں کے رد میں ہے، یعنی عیسائیوں کے، اور اسی طرح ان جیسے یہود و مشرکین کی تردید میں ہے جو اللہ کی اولاد بتاتے تھے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان وغیرہ تمام چیزوں کا تو اللہ مالک ہے، ان کا پیدا کرنے والا، انہیں روزیاں دینے والا، ان کے اندازے مقرر کرنے والا، انہیں قبضہ میں رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھلا اس مخلوق میں سے کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ عزیر علیہ السلام اور نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بن سکتے ہیں۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ وہیں ہو جاتا ہے۔ اسی تناظر میں ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم جیسی ہے جنہیں مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تعطینا آیات کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی باتیں ان کے اگلوں نے بھی کی تھیں۔ اب یہاں پر یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کوئی نشانی کیوں نہیں رکھتا تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی جو باتیں وہ بے علم لوگ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام تر نشانیاں ان کے سامنے واضح ہو گئی، پیغمبر آ گئے، کتابیں آ گئیں، اور ان کی جو پہلے ان کی کتابوں میں یہ پیشن گوئی لکھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، پھر بھی انہوں نے اس کا انکار کیا، تو ان کے سامنے جتنی مرضی نشانیاں رکھ دی جائیں پھر وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تشابہت قلوبہم قد بین الآیات لقوم یوقنون۔ ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ یعنی جس طرح پہلے بھی سورہ بقرہ میں آیا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کی سمجھ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آ جاتی ہیں۔ وہ جب زمین و آسمان پر غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور یہ بے مقصد چیزیں نہیں بن گئی۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کا کام تو صرف خوشخبری سنانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر سنانا ہے جو گناہ گار ہیں۔ تو جو لوگ جہنمی ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال جواب نہیں ہوگا، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں۔ یعنی جو یہود و نصارہ ہیں وہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ بھی ان جیسی نہ ہو جائیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ مددگار۔ یہود و نصارہ کا تو مقصد ہی یہ رہا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے حق کو جھٹلاتے تھے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، جو ان کی خواہشات نفس کو جو چیزیں اچھی لگتی تھیں ان پر عمل کرتے تھے، باقیوں کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی ان کی
خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دیا تو آپ کا کوئی والی اور مددگار نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یعنی قرآن مجید، اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی اسے یقین کے ساتھ سمجھ کر پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں وہ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کوئی اس کتاب سے یعنی قرآن مجید سے کفر کرے گا وہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ جزاک اللہ۔